عربوں کے مشہور بت جنہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ آخر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا دردناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گیا؟ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی یا کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ان کا ایسا حشر کیا کہ جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن کر رہ گئے، چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ابرہہ اور اس کا ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایک ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور اللہ پاک نے ان کو دردناک عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہیں۔ اساف بن یعلا اور نائلہ بنت زید اصل میں قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد اور عورت تھے۔ نائلہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جو اپنے قبیلے کے ساتھ یمن کے کسی علاقے میں مقیم تھی۔ یہ خوبصورت اور حسین و جمیل عورت قبیلہ جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ نازیبا لباس زیبتن کرتی اور باہر نکلتی اور اپنے قبیلے کے لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر متاثر کرتی۔ چنانچہ قبیلہ کے لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر شخص اس سے تعلق قائم کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں قبیلے کے سردار کا لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یعلا تھا۔ اساف اور نائلہ کو آپس میں محبت ہو گئی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد یہ محبت خباثت میں تبدیل ہو گئی۔ ان لوگوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے اور موقع پاتے ہی یہ دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ آخر کار جب ان کے گھر والوں کو اس معاملے کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور گھر والوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قبیلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں یعنی اساف اور نائلہ بھی اسی قافلے میں شریک ہو گئے اور حج کرنے کے لیے چل پڑے۔ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ حج کے ایام چل رہے تھے کہ ایک دن کعبہ میں رش بہت ہی کم تھا، آس پاس لوگ موجود نہ تھے، تو تبھی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان تو ازل سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا وہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے اور تنہائی پا کر زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس بدفعلی اور خانہ کعبہ کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے، سمندر کی موجیں جوش میں آ گئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کرنے میں مشغول تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب تھا۔ وہ زندہ انسان لمحہ بھر میں پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ بنی جرہم کے لوگ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ دونوں بدبخت اللہ کے مقدس گھر میں کس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ چند روز کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو کہ حرم کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چکر لگا کر بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت ہی مقدس سمجھی جاتی تھیں اور حاجی ان پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو ان پہاڑیوں پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جائے وہ دونوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ 1 سے 2 نسلوں تک یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے جوتوں کی بجائے انہیں تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور آگے چل کر آنے والی نسلوں نے صرف ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دیا اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ عربوں نے اپنی جاہلیت کی بنا پر ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور پھر مختلف قبائل میں ان کے عشق کی داستانوں کو بڑے فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے بتوں کو ان بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی یا چڑھاوا بھی چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔
میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ان بتوں کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اسی لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی اس بت کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اصاف و نائلہ کے بتوں کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے رکھا تھا، مگر لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے سنگین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن جاہل عربوں نے اس گناہ عظیم کو داستان عشق بنا دیا اور لوگوں کو ان کے عشق کی مثالیں دینے لگے۔ آج کے اس فتنہ برے دور میں بھی یہی حالات نظر آتے ہیں، جہاں سنگین جرم کرنے والوں کو ہیرو کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فریڈم اور لبرلزم کے نام پر ہر قسم کی خباثت کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی ہر طرح سے تائید کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو براڈ مائنڈڈنس کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر طرح کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے جال سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔